میں نام نہاد سلیکٹرز کو بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دوبارہ اس قوم پہ نواز شریف کو مسلط کرنا چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھیے کہ پاکستان کی سڑکوں پہ دمادم مست قلندر ہوگا۔ دو نسلوں نے نواز شریف اور زرداری کے زیر عتاب رہے، ذوالفقار علی بھٹو کے زیر عتاب رہے۔ وہ جس نے کہا تھا جو ڈھاکے جائے گا اس کی میں ٹانگیں توڑ دوں گا، وہ جس نے کہا تھا کہ جناب علی ادھر تم ادھر ہم، جس نے اپنی کرسی کی لالچ میں اور جس یا نے اپنی ہوس کی لالچ میں بنگلہ دیش کو توڑا تھا، آج ان لوگوں کو اور وہ نواز شریف جب ایل او سی پہ میرا جوان شہید ہوا کرتا تھا اس وقت وہ نواز شریف ہندوستانی ایجنٹ جندال سے ملاقاتیں کر رہا ہوتا تھا۔ اگر آپ اگلی نسل کو بلاول اور مریم نواز کے سپرد کرنا چاہتے ہیں اور ان کا غلام بنانا چاہتے ہیں تو سلیکٹر صاحب یاد رکھیے، پاکستان کی سڑکوں پہ حقیقتاً دمادم مست قلندر ہوگا۔ یہ نسل اب دوبارہ ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کی غلامی نہیں کرنا چاہتی۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ہفتہ پہلے بیان دیا تھا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو ہے وہ قومی مجرم ہیں، ان کے نیب کے کیسز دوبارہ کھولے، اور میاں صاحب نے کل یو ٹرن لیا اور کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی۔ میں کہنا چاہتا ہوں میاں صاحب ایسی تھوک نہ پھینکا کریں جسے بعد میں چاٹنا پڑے۔ میاں صاحب آپ لاہور تشریف لائیں گے، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ پالش اور برش ساتھ لے کے آ رہے ہیں لندن سے۔ میاں صاحب ہم نے سنا تھا صرف وہ خان جو ہے وہ یو ٹرن لیتا ہے، آپ اس سے بڑے یو ٹرن ماسٹر نکلے ہیں۔ کہ نواز شریف صاحب کے بچے کس ملک میں؟ لندن میں۔ وہ آخر والوں بتاؤ، نواز شریف صاحب کے بچے کس ملک میں؟ لندن میں۔ خان صاحب کے بچے کس ملک میں؟ زرداری صاحب کے بچے کہاں تعلیم حاصل کر کے آئے؟ تو مجھے بتاؤ میرے پاکستانیوں، جب ان کی جائیدادیں باہر ہیں، جب ان کے اثاثے باہر ہیں، جب ان کے بیوی بچے باہر ہیں، تو پھر کیا یہ لوگ پاکستان پہ حکمرانی کا حق رکھتے ہیں؟ اور جب نہیں رکھتے تو پھر میرے پاکستانیوں میں آپ سے کہتا ہوں، پاکستان نظریاتی پارٹی کا ایک بھی ایم این اے یا ایم پی اے جس دن اسمبلی میں گیا وہ پہلی قرارداد یہ لائے گا کہ جتنے بھی 17 اینڈ ابو گریڈ کے گزٹڈ آفیسرز ہیں اور جتنے بھی ایم این اے ایم پی اے سینیٹرز ہیں انہیں اجازت نہیں دی جائے، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک وہ ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ پہلے ان کے اثاثے چیک ہوں گے، پھر بیگمات کے اثاثے چیک ہوں گے، پھر بچوں کے اثاثے چیک ہوں گے کہ 2-2 لاکھ کی تنخواہ لینے والوں کے پاس 12-12 ارب روپے کے اثاثے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اس قوم کا پیسہ ہے جو امریکہ کے آگے دلالی کرنے میں تم لوگ لگا دیتے ہو۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں پارٹیاں بنوانے والوں کو کہ جہانگیر ترین کا فارمولہ بھی فیل ہو چکا ہے، پرویز خٹک کا فارمولہ بھی پیش اور جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان نظریاتی پارٹی عوام کی مدد سے اگلی حکومت بنائے گی۔ ہمارے دور حکومت میں تمام اسلامی ممالک کے آرمی چیف اور تمام اسلامی ممالک کے وزراء اعظم اور صدر مملکت پہ ہم لوگ ریکویسٹ کریں گے کہ او آئی سی کا اگلا اجلاس قبلہ اول فلسطین میں بلایا جائے۔ اپنے کان اور اپنی آنکھیں کھلے رکھنا، پچھلے 2 ہفتوں سے جیو نیوز پہ اور ایئر وائی پہ بار بار دکھایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی صدر کی ملاقات طیب اردگان سے ہو رہی ہے، اسرائیلی صدر کی ملاقات فلاں اسلامی ملک کے سربراہ سے ہو رہی ہے۔ وہ جو اسرائیلی وزیر خارجہ ہے وہ بولتا ہے کہ جناب 6-7 اسلامی ممالک ہمیں تسلیم کر رہے ہیں۔ بندہ پوچھے اپنے میڈیا سے کہ الو کے پٹھوں ان کی خبریں یہاں پہ کیوں دے رہے ہو؟ تم کس طرف راہ ہموار کر رہے ہو؟ ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ 3 سال پہلے یہاں پر انگریزوں کے دلالوں نے اپنا ایک دلال بٹھایا تھا جو 27 دن سے اسرائیل کا جھنڈا اسلام آباد میں پارلیمنٹ کی ناک کے نیچے لگا کے بیٹھا ہوا تھا، لیکن تم جانتے ہو تمہاری دلالی ہم نے کامیاب نہیں ہونے دی۔ ہم وہاں گئے، اس جھنڈے کو پھاڑا اور دنیا کو بتایا کہ پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے۔ میں آگے بھی بتانا چاہتا ہوں، تم لوگوں نے احمد قریشی کو اور پی ٹی وی کے اینکرز کو بھیجا اسرائیل میں دوبارہ ہماری نبض چیک کرنے کے لیے۔ میں ان دلالوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے
PTV से उस एंकर पर्सन को निकलवा दिया। और तीसरी बार बताना चाहता हूं, अब दोबारा अगर इसराइल के लिए कोई राह हमवार करने के लिए हमारी पल्स चेक कर रहा है, तो पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का जब तक एक वर्कर भी जिंदा है, इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। तुम करने की कोशिश करोगे तो याद रखना, हमारे लाशों से गुजर के जाना पड़ेगा तुम लोगों को। जब ये लोग कहते थे कि जनाब अली 6 इस्लामी मुल्क तस्लीम करने जा रहे हैं इसराइल को, तो उस वक्त ये भी कहा गया था हमारे केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से कि पाकिस्तान अपना फैसला फलस्तीनियों के हकूक को देख के करेगा। जनाब केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर साहब, आपकी इस डबल मीनिंग बात को हम अपने जूते की नोक पे रखते हैं। तुम होते कौन हो कि हम कोई फैसला करेंगे, जब कायदे आजम ने फरमा दिया था कि इसराइल अरब ममालिक के अंदर उनके सीने में खंजर खोंपा गया है। हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि कायदे आजम से बड़ा फलसफी यहाँ पर कोई भी बनने की कोशिश ना करे। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी मोहम्मद अली जिन्ना के नक्शे कदम पे चलते हुए इंशाअल्लाह ताला बैतुल मक़दस किबला अव्वल फलस्तीन को आजाद करवाएगी। हमारे ये मंशूर का हिस्सा है और हम लोगों ने पाकिस्तान को उस मकाम पे पहुंचाना है कि इसकी हाँ और ना में, जैसे सूफी बरकत अली ने कहा था कि इसकी हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले हुआ करेंगे। अब हुसैनी नौजवान निकल चुके हैं और अब किसी यजीद की जगह नहीं है, किसी यजीद की बदमाशी नहीं चलने देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो सैयदना उमर फारूक के मानने वाले हैं, ये उनका दौरे हुकूमत का निफाज इस वतन अजीज पाकिस्तान में करेंगे और आखिरी यजीद से जंग करने के लिए हुसैन का ये खादिम पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले तक जाएगा इंशाअल्लाह ताला।